السلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا علیہم صیحة واحدة فکانوا کہشیم المحتظر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بے شک ہم نے ان پر ایک خوفناک کڑک بھیجی، وہ یوں ریزہ ریزہ ہو گئے جیسے کسی باڑ لگانے والے کی باڑ سوکھ کر روندی پڑی ہوتی ہے۔ بے شک ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی جو اس یاد دہانی سے کام لے۔ آج ہماری سورہ القمر کی آیہ مبارکہ 32 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہماری گفتگو چل رہی تھی قوم سمود کے حوالہ سے، اور آخری جہاں پہ ہم نے اختتام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا اور اس عذاب کا عالم کیا تھا، اور ان میں ایک شخص بچا، اور اس کے بعد پھر اس کا انجام کیا ہوا، اس پہ بات ختم کی تھی۔ جب یہ قوم مسلسل سمجھانے کے بعد انہوں نے پھر وہی عمل دہرایا کہ اللہ کی جو نشانی تھی، یاد رکھیے اونٹنی، عام کسی اونٹنی کو اس کی ٹانگیں کاٹ دینا، اسے مار دینا بے وجہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی بھی جان ناحق ضائع کرنا جان بوجھ کر، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے، چاہے وہ کسی انسان کی جان ہے یا کسی جانور کی، ظلم کے ساتھ ایسا کرنا یہ بہت اللہ کے ہاں بڑا گناہ ہے۔ لیکن اس کا اتنا بڑا گناہ کیوں ہوا کہ اس کی بنیاد پر پوری قوم پر ہی اللہ نے عذاب ڈال دیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ والی اونٹنی جو ہے یہ اللہ کی نشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی عزت اور احترام کرتا ہے اللہ اسے ہی دل کا تقویٰ عطا فرماتا ہے، اور جو اللہ کی نشانی کا احترام نہیں کرتا اللہ اسے تقویٰ کی دولت نصیب ہی نہیں فرماتا۔ اب اللہ کی نشانی، اس کے مثال جہاں پہ وہاں ذکر آ رہا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کا ذکر کیا ہے۔ دو پہاڑیاں ہیں عرب کے اندر، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری نشانیاں ہیں، اب جو ان کی تعظیم کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دل کا تقویٰ عطا فرما دے گا۔ اب ہیں تو وہ پہاڑیاں، پہاڑی کا احترام کرنا جو ہے وہ انسان کو کہاں متقی بناتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ یہاں بھی ہمارے پاکستان میں کتنے اس سے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بہت بڑے بڑے خوبصورت، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ظاہری طور پہ پہاڑی سلسلے ہیں، لیکن اس کا احترام اور عزت جو ہے وہ اللہ کی نشانی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس پہاڑ کا تعلق، وہ چھوٹے چھوٹے دو پہاڑ صفا مروہ، ان کا تعلق اللہ کے نبی کی ایک بیوی اور ایک اللہ کے نبی کی والدہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام، جو نبیہ نہیں ہیں، اللہ کی ولیہ ہیں، اللہ کی محبوبہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ایک اس کی خاتون ہیں، ایک عورت ہیں جو ایک نبی کی بیوی ہیں اور ایک نبی کی ماں ہیں۔ ان کا تعلق، اور تعلق بھی کیا ہوا، ان کے پاؤں کا تعلق اس پہاڑی کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیاری بندی کی وجہ سے جو نبی کی بیوی ہے اور ایک نبی کی والدہ ہے، اللہ نے اسے اتنا معزز بنا دیا کہ قرآن میں ذکر فرما دیا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب جس چیز کا تعلق ایک اللہ کی بندی کے ساتھ ہو جائے تو اللہ اسے اتنا شان عطا فرما دے کہ وہ اللہ کی نشانی ہو جائے۔ اور وہاں اس کے ساتھ جو میں نے آیت پڑھی ہے حوالے کے طور پہ ریفرنس میں، وہاں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے دل کا تقویٰ دیتا ہے جو ان دو پہاڑیوں کی عزت اور احترام کرتا ہے۔ تو بتائیے اس اونٹنی کا جو تعلق تھا وہ کس کے ساتھ تھا؟ ایک اللہ کے نبی کے ساتھ۔ ظاہر مقام نبوت کے برابر تو کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا نبی ہونا یہ سب سے بڑا اعزاز اور کائنات میں سب سے بڑا شرف ہے۔ تو اس بنیاد پہ یہ بات یاد رکھیے، مثال کے طور پہ قربانی کا ایک جانور آپ لیتے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قربانی کا جانور جب اس کا نام رکھ دیا جائے کہ یہ جانور قربانی کے لیے ہے
تو فرمایا اس کے بعد اس کا احترام کرنا تم پر واجب ہو جاتا ہے۔ ایک لمحہ پہلے وہ جانور تھا، اس کا احترام اس انداز میں ہمارے اوپر ضروری، فرض، واجب نہیں تھا، لیکن اب جو ہی آپ نے اس کا نام لیا کہ یہ جو میں نے جانور خریدا ہے، یہ جانور میں نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے اور یہ قربانی کا جانور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جانور کی عزت بنا دی، اس کی شان بن گئی، وقار بن گیا۔ اب اسے مارنا، اسے سزا دینا، اسے کسی لحاظ سے تنگ کرنا، کسی بھی صورت میں اللہ نے سختی سے منع کر دیا۔ اس کو خوبصورت اچھے انداز سے رکھنا یہ ہمارے اوپر ضروری ہو گیا، اس کے خوراک کا پورا خیال یہ ہمارے اوپر ضروری ہو گیا، اس کا احترام سب پہ ضروری ہو گیا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ اب وہ عام جانور نہیں رہا، اس کا نسبت اور تعلق کا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا یہ میری اب نشانی بن گئی ہے، اس کا احترام تو مسلمانوں پر ضروری ہو گیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں موجود ہے، لوگ ہدی لے کے جاتے تھے، ہدی کے کہتے تھے، وہ قلائد بھی ہوتی تھی، اس کے گلے میں نشانی ڈالتے تھے، ایک کوئی نہ کوئی چیز جو ہے۔ عرب لوگ جب حج کے لیے جاتے تھے تو قربانی اپنی ساتھ ہی لے جاتے تھے، اپنے ساتھ ہی قربانی لے جاتے اور اس کے گلے میں نشانی ڈال دیتے اور اسے قلادہ کہا کرتے تھے۔ اور عرب والوں کو پتا تھا کہ یہ جس کے گلے میں قلادہ ہوگا وہ چمڑے کا ایک نشان ہوتا تھا، اس کے گلے میں ڈالتے تھے۔ تو یہ جانور قربانی کا ہے، جو حاجی باہر سے آئے ہیں وہ جانور اپنا ساتھ ہی لے کے آئے ہیں۔ اب تو سہولت ہے کہ وہاں پیسے جمع کرواتے ہیں اور آپ کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے، لیکن اب بھی ثواب وہی سب سے زیادہ ہے کہ قربانی آپ خود آپ کے سامنے ہو، آپ خریدیں۔ تو وہ اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ تو اصول اس زمانے میں یہ تھا کہ اس کا اتنا احترام تھا کہ اس جانور کو اجازت ہوتی تھی وہ جہاں چلا جائے، جس فصل سے کھا لے، اسے کوئی روکتا ٹوکتا نہیں تھا۔ کیوں؟ لوگوں کو پتا تھا یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا جانور ہے اور یہ بڑا قابل احترام ہے۔ تو اس بنیاد پہ یہ اونٹنی، وہ سوال ہو سکتا ہے انسان کے ذہن میں، یہ بات آ سکتی ہے کہ بھائی ایک اونٹنی کے پاؤں کاٹ رہے ہیں پر پوری قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ یہ سوال میں نے اس لیے کیا اور خود اس کا جواب دیا کہ جو دہریہ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، جو سیکولر قسم کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے سوال کرتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن پاک کی اس اصل منشا کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جناب ایک انسانی جان اتنی قیمتی ہوتی ہے اور ایک انسان کا جو معاملہ ہے اور ایک انسان کی عزت جانور کے برابر تو نہیں ہو سکتی۔ اگر ٹھیک ہے ایک بندے نے جانور کے پاؤں کاٹ دیے تھے تو اسی بندے کو سزا دی جاتی زیادہ سے زیادہ، یا اسی کو مار دیا جاتا، پوری قوم کو ہی برباد کر دیا۔ تو یہ اصل وجہ ہے۔ اور دوسری جو عام ترین وجہ ہے وہ یہ ہے، مسئلہ صرف اس ایک اونٹنی کا نہیں ہے، مسئلہ اللہ کے فرمان کا ہے۔ اللہ نے جو آرڈر دیا تھا اس پوری قوم نے کیا کیا؟ پوری قوم نے مل کر اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی۔ اور یاد رکھیے جب پوری قوم اللہ کی نافرمانی کرے تو یہ اصول ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کہ اس پوری قوم کو اکٹھا تباہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ عمل تھا جو ساری قوم نے کیا، تو پوری قوم سمود کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ ان میں ایک شخص ایسا تھا جو بچ گیا، اس وقت عذاب سے بچ گیا، وہ اللہ کے گھر میں تھا، اللہ کے گھر میں موجود تھا کسی کام عبادت کے لیے۔ تو جب وہ وہاں سے نکلا تو نکلنے کے فوراً بعد اس پر پھر وہی عذاب آ گیا۔ اللہ نے اس ایک شخص جو بچ گیا تھا، رغال اس کا نام بتایا جاتا ہے تاریخ کے الفاظ میں، کہ وہ جو رغال شخص تھا وہ جو ہی باہر آیا تو اس پر پھر اللہ کا عذاب وہی آیا جو پوری قوم پر آ چکا تھا۔ پوری قوم تباہ ہو چکی تھی، اس نے اپنی نگاہوں میں دیکھا کہ قوم تباہ ہو گئی ہے تو اللہ نے اس کو بھی برباد کر دیا، کیونکہ اس کا جو منشا اور اس کی جو خواہش تھی اور اس کا جو معاملہ تھا وہ بھی ان کے ساتھ اس کی اسی طرح تھا۔ تو وہ کہتا تھا کہ یہ اونٹنی والا معاملہ ختم کیا جائے، یہ کیا ہے کہ ایک دن آ کے ہمارا سارا پانی پی جاتی ہے اور ہمیں پینے کی اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس بنیاد پر اللہ نے فرمایا ان پر ہمارا عذاب آیا اور ہم نے کیا کیا؟ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، ہم نے ان پر اچانک ایک خوفناک کڑک اور چیخ کو بھیجا، فکانوا کحشیم المعتضر، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے کسی نے باڑ لگائی ہو اور وہ سوکھ جائے اور اسے لوگ روند کر پاؤں میں ختم کر دیں۔ پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا، آج کل تو ہمارے ہاں لوہے کی باڑیں آ گئی ہیں، وہ تاریں آ گئیں۔ پہلے باڑ ہوتی تھی وہ یہ جو کانٹوں والے درخت ہوتے تھے، جیسے بیری ہو گئی یا کیکر ہو گیا، تو
اس طرح کے جو درخت ہوتے تھے ان کے ٹہنے کاٹ کر، ٹہنیاں بڑی بڑے ٹہنے کاٹ کر وہ فصل کے ارد گرد لگاتے تھے، اور اس سے ہوتا یہ تھا کہ لوگ اور جانور جو ہے وہ فصل کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اندر نہیں آتے تھے۔ ابھی جو بڑی بڑی فصلیں ہیں وہاں پہ لوگ ایسا اب بھی کرتے ہیں گاؤں میں، دیہاتوں میں۔ تو وہ جب باڑ خشک ہو جاتی ہے اور بالکل ختم ہو جاتی ہے تو پھر جانور وہاں سے گزرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، لوگ خود اس میں سے راستہ بنا لیتے ہیں اور وہ ساری ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے وہ باڑ مکمل طور پر تباہ اور ختم ہو جاتی ہے، جس کا وجود بھی باقی نہیں رہتا، تو ہم نے پوری قوم کو ایسے بنا دیا کہ جیسے یہاں سے اب کچھ بچا ہی نہیں ہے، بس ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اور اس کے بعد ہوا چلی اور اللہ تعالیٰ نے ریت جو ہے ان کی ہڈیوں پہ ڈال دی، اور وہ ریت ہی ان کا قبرستان بن گئی۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کا اتنا سخت عذاب آیا اس قوم پر، اور عمل کیا کیا؟ ایک نافرمانی کی کہ اللہ کے نبی نے جو حکم دیا تھا اس کو پس پشت ڈال دیا۔ اب قرآن کی اس آیت کے بعد ہم سب کو یہ سوچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس قوم نے ایک نافرمانی کی تھی، اللہ نے اس کا کیا حال کیا۔ ہم مسلمان کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم مسلمان اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کی کتنی باتوں کو نعوذ باللہ پس سے پشت ڈال دیتے ہیں، اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے خلاف۔ لوگ پاکستان کے اندر اب مسلمان جو ہیں، ہم نے اللہ کے خلاف ایک اعلان جنگ کر رکھا ہے، جس پر ہمارے علماء نے بہت کچھ لکھا بھی ہے، بہت کچھ بیان بھی کیا ہے، اور اب بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سود جو ہے یہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ سود اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور ہم افسوس کے ساتھ آج لوگ سود کو پروفٹ اور نفع اور کاروبار سمجھ کے اور اس کو حلال سمجھ کے نعوذ باللہ کھائے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں، روزے بھی رکھی جا رہے ہیں، انہی پیسوں سے عمرے اور حج بھی کری جا رہے ہیں۔ وہ نہ عمرہ قبول، نہ حج قبول، نہ روزہ قبول، نہ نماز قبول۔ مسجد میں دیے وہ بھی حرام ناپاک ناجائز، مدرسے میں دیے وہ بھی حرام و ناجائز و ناپاک، کوئی ایک دھیلا قابل قبول نہیں ہے۔ کئی لوگ ہمیں فون کرتے ہیں وہ جی پیسے اضافی تو وہ مسجد میں دے دیں جی۔ استغفر اللہ! میں نے کہا خدا کے بندے کو دیا ہے تو واپس لے لے اس کے، مسجد میں تو صرف پاک پیسہ دے سکتے ہیں، پاکیزہ۔ ایک نے کہا جی مجھے کسی نے مسئلہ بتایا کہ مسجد کے واش روموں پہ لگا دیں، میں نے کہا استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سود ایک ایسا ناپاک ہے مسلمانوں، اس پر میں نے بہت یہاں پہ درس دیے ہیں، بہت درس دیے ہیں اس پر، بلکہ سب سے زیادہ شاید جس پہ میں نے درس دیے ہیں اور خطبے دیے ہیں وہ سود ہے۔ یہ اللہ کے خلاف سیدھا سیدھا اعلان جنگ ہے۔ اللہ نے قرآن میں آیت فرمائی ہے، فرمایا جو سود ہے، کھانے والا، کھلانے والا، لے جانے والا، لانے والا، کسی بھی لحاظ سے سودی کاروبار میں اس کا حصہ بننے والا شخص، وہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اور بتائیے جو اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرے وہ پھر بھی اپنی بخشش کی امید رکھتا ہے، اور اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر کے وہ سجدہ کس کے لیے کرنے آ رہا ہے؟ اسے پھر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، فائدہ ہی کوئی نہیں اسے، وہ اللہ سے توبہ کرے۔ اب یہاں ایک عمل اندازہ کریں، ایک عمل کی بنیاد پہ پوری قوم تباہ ہو گئی۔ آج ہم بھی تباہ ہو گئے ہوتے، ہمارا وجود بھی انہیں ہڈیوں کی طرح ہو گیا ہوتا، ہم ختم ہو گئے ہوتے۔ جتنے ہمارے اندر معاملات ہیں بچے ہوئے صرف اس لیے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی سے ایک وعدہ جو کر لیا تھا، پیارے حبیب باقی امتوں کو میں نے تباہ کیا تھا، آپ کی وجہ سے جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں انہیں اس انداز میں عذاب دے کے تباہ نہیں کروں گا۔ وگرنہ ہم نے دنیا کا حال دیکھ لیا، یہ بیماری جو ابھی آئی ہوئی ہے، چل رہی ہے، اس بیماری نے کیا حال کر دیا دنیا کا۔ پوری دنیا جیم ہو کے رہ گئی، اور اس وقت تک پوری دنیا جیم پڑی، تباہ ہو چکی ہے پوری دنیا، نظام معیشت تباہ ہو گیا، اور جناب لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ تو یہ ایک شکل ہے جسے آفٹر شاکس کہا جاتا ہے، لیکن یہ ہمیں الارمنگ ہے، ہمیں پیغام ہے، مسلمانوں اپنے احوال کی اصلاح کر لو۔ ہمیں اپنے تائیں ہر ایک کو، ہمیں ہر ایک کو، ہم نے سب کو ٹھیک نہیں، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے،
جب انسان یہ طے کر لے کہ میں نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، جب ہر شخص اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا، اور آج ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں یہاں سارے توبہ کر لیں، آپ کے تعلق داروں میں کوئی ایسا ہے انہیں کہیں جا کے یہ پیغام سنائیں کہ جناب یہ تو اللہ سے اعلان جنگ ہے، توبہ کرو اللہ سے۔ تو جب ہم اتنے سارے لوگ اور جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ان کو بھی ہم توبہ کروا کے اس راستے سے ہٹا لیں گے تو انشاءاللہ یہ معاملہ آگے بڑھتا رہے گا، ایک دن کم از کم ہمارا محلہ جو ہے وہ سود کی لعنت سے پاک ہو جائے گا۔ پھر آگے ہم بڑے آہستہ آہستہ اسی طرح ہوتا ہے نا، ایک فرد درست ہوا، پھر 2، پھر 10، پھر 20، پھر 100، اور یہ معاملہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے سے سود کا خاتمہ ہو جائے اور ہم اللہ سے اعلان جنگ کرنے والے نہ ہوں بلکہ اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، اللہ سے پیار کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ آگے آخری الفاظ جو ارشاد فرمائے گئے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یہ تیسری بار اب پھر یہ آیت آئی ہے، ایک پیغام پھر آیت، پھر پیغام ایک آیت، پھر ایک ڈر، اور پھر یہ تیسری بار یہی ایک آیت پھر دہرائی جا رہی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، لوگوں ہم نے قرآن کو سیکھنے کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے، اور تم سیکھو تو صحیح قرآن کو، کوئی ہے جو اس کو سیکھنے کی جستجو کرے؟ قرآن کو ہم نے بڑا آسان کر دیا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس سے اپنی رہنمائی لینے کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ تم قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ آؤ قرآن کی طرف توجہ دے، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سیکھو، قرآن کے معاملات کو، قرآن کے اسرار و معانی کو سیکھو، اس کے ترجمہ اور تفسیر کو سیکھو۔ فرمایا جب تم سیکھو گے تو اللہ اس کی برکت سے جو تم یہاں سے سیکھو گے اللہ تعالیٰ تمہارے احوال کو اچھا فرما دے گا اور تمہارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے گا اور تم اپنے من کی دنیا کو پاک کر لو گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن ہمیں سیکھنے کا یہ جو موقع نصیب فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی اس آیت پر ہمیں عمل کی توفیق جو اللہ ہمیں نصیب فرما رہا ہے تا عدم مرگ ہمیں نصیب فرمائے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔